مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے، وہ اس کو پالے، فل یصم ہو تو پس وہ ضرور اس کا روزہ رکھے۔ یہ روزے کی فرضیت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے اندر صراحتاً رب کائنات رمضان مبارک کے مل جانے پر اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ہاں ومن کان مریضا، جو رمضان کے وقت بیمار ہو، بیماری کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان دیندار ڈاکٹر یہ بات کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری زیادہ ہو جائے گی، پہلے اگر کیفیت کے لحاظ سے کم ہے تو بڑھ جائے گی، یا کمیت اور مقدار کے لحاظ سے کم ہے تو بڑھ جائے گی۔ اگر بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، مسلمان دیندار ڈاکٹر کہے، یا بیماری موجود کے کمن یا کیفن بڑھ جانے کا خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اتنی دیر نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے، تو ایسے مسلمان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر رمضان کے بعد اگر مسلمان دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں گے، چاہے سردیوں میں، چاہے الگ الگ کر کے دو دو تین تین ایک ایک وقفے سے، اگر روزہ رکھ سکنا ہے تو پھر روزے کی قضا ضروری ہے، اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور آپ کی جو بیماری کی جسمانی کیفیت ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، اگر رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اب ایسے بندے کے لیے فدیہ دینا جائز ہے۔ پھر ایک روزے کا فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنا بندہ اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی پر خرچ کرتا ہے۔ غریب ہے تو اس لحاظ سے، امیر ہے تو اس لحاظ سے، درمیانہ ہے تو اس لحاظ سے، جیسی کیسی روٹی اپنے گھر میں دال ساگ گوشت جو بناتے پکاتے ہیں اس کا حساب لگا لے کہ صبح کو ہمارے کھانے پر 5 بندے ہیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے، 10 بندے ہیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے، پھر اس کو تقسیم کر لے کہ ایک بندے کا کتنا بنتا ہے۔ تو جتنا ایک بندے کے 2 وقت کے کھانے کا خرچ بنتا ہے، اتنا چاہے کسی مستحق غریب یتیم کو نقدی میں دے دے ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کے کھانے کا، اور چاہے کچے راشن کی شکل میں دے دے، چاہے کسی غریب یتیم مسکین کو کہہ دے کہ تو صبح و شام کھانا میرے گھر کھا لیا کر، تو اس طریقے سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 30 روزے ہوں گے تو 30 کا فدیہ، 29 روزے ہوں گے تو 29 کا فدیہ۔ نقدی یا راشن کی شکل میں اکٹھے ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور مختلف بندوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات یہاں ضروری ہے جو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے جس بندے کو فدیہ کے پیسے دینے ہیں یا کھانے پینے کا سامان دینا ہے تو آپ نے یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ میں اس بندے کو کتنے روزوں کا دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ نیت نہ کی اور ایک ہی بندے کو پورا 6000 بھی دے دیا تو وہ یاد رکھیے پھر ایک روزے کا فدیہ ہوگا، وہ سب روزوں کا فدیہ نہیں ہوگا۔ سب روزوں کا تب بنے گا جب آپ نیت کریں گے کہ میں اس بندے کو 30 روزوں کا دے رہا ہوں، 29 کا دے رہا ہوں، 10 کا دے رہا ہوں، 5 کا دے رہا ہوں، پھر اتنے بندوں کا فدیہ ادا، اتنے روزوں کا فدیہ ادا ہوگا، ورنہ جتنا بھی آپ دیں گے تو وہ ایک روزے کا فدیہ بنے گا۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگلی بات، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں خود روزہ نہ رکھ سکوں تو پھر فدیے میں دوسرے کو روزہ رکھوانا ضروری ہے، تو یہ بات شریعت کی نہیں ہے۔ یعنی اپنی جگہ پر دوسرے بندے کو روزہ رکھواؤں یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے مستحق کو فدیے کے پیسے
یا فدیے کا راشن دے دینا ہے۔ اب وہ آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ نے رمضان میں دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یک مشت اکٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یک مشت نہیں دے سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سال بھر میں دے سکتے ہیں۔ شریعت میں یہ گنجائش ہے۔ جس کو آپ نے فدیہ دیا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فدیے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے، ویسے وہ مسلمان ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، پھر اس کے لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ جتنے دنوں کا روزہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان مبارک کا رہ گیا ہے اتنے دن بعد میں روزہ رکھے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرنا ہے۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں، 4 رہ گئے ہیں تو 4 رکھ کے گنتی رمضان کی پوری کرے، 5 رہ گئے ہیں تو 5 رکھ کے گنتی پوری کرے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا پھر فدیے کا حکم میں نے عرض کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، ورنہ دین مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بندہ مسجد میں آ سکتا ہے، سبحان اللہ، کوئی بندہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ، لیکن کوئی بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ لے، گھر میں نہیں پڑھ سکتا، دفتر میں پڑھ لے، دفتر میں نہیں پڑھ سکتا، جہاں ہے وہاں پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، میرا امتی زمین کے کسی حصے پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، اگر پاک نہیں تو پاک چیز بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھے۔ کتنا سہولتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر سہولت رکھی ہے۔ مسافر ہے، نماز آدھی کر دی ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے، تجھے ثواب 4 کا ملے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے روزے کے معاملے میں بھی آسانی اور سہولت کی ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور رب نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری منت ہے، تیرا احسان ہے، ورنہ ہم سے اچھے لوگ، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی بیچارہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی قبروں پہ جھک رہا ہے، کوئی جھنڈی کنڈی پہ جھک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ وہ اپنے پاک گھر میں آنے دیتا ہے، اپنے پاک گھر میں پاک جگہ پر سجدہ کرواتا ہے، اپنے سامنے اپنی تکبیر اور بڑائی کی توفیق دیتا ہے۔ تو فرمایا تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو اس چیز پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یاد رکھو جب بندہ کسی بھی نعمت پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا۔ ایک نماز کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر کرو کہ رب تو نے اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دی، ورنہ یہی ماتھا کسی اور جگہ پر بھی جھک سکتا تھا۔ یا اللہ تو نے اپنے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی، ورنہ یہی ہاتھ کسی مخلوق کے سامنے بھی پھیلے ہوئے ہو سکتے تھے۔ اللہ بھکاری بنا دے گا، مخلوق سے در در پہ مانگتے پھریں گے، وہاں ہاتھ اٹھاتے پھریں گے۔ اللہ نے اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ جب شکر کریں گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اللہ پھر اور سجدوں کی توفیق دیں گے اور اپنے سے مانگنے کی توفیق دیں گے۔ اور یاد رکھو جس کو اللہ پاک سجدے کی توفیق دے، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔
اور جس کو اللہ دعائیں مانگنے کی اور لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق دے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے، اس لیے اللہ اس کو دعا مانگنے کی اور لمبی دعا کی توفیق دیتا ہے۔ جب یہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو دعا ختم کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے اور مانگتا رہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور خصوصاً جیسے رات یہ عظمت والی تھی، شب برات تھی، تو اس کا یہ دن بھی عظمت والا ہے، یاد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رات شب برات تھی، رات برکت والی تھی، رات گناہوں کو بخشوانے والی تھی، تو دن نہیں ہے، دن بھی اسی طرح برکت والا ہے جیسے یہ رات برکت والی تھی۔ اس لیے اس دن میں بھی ہم نیکی کی کوشش کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ جو بندہ رات میں کمائی کر سکا اس پر اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے رات کو ذکر کی توفیق دے دی، تلاوت کی توفیق دے دی، تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دی، درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دی، نفل نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر کرے۔ اور جو رات کو نہیں کر سکا تو اب بھی اس کے لیے دن میں موقع موجود ہے، وہ اس دن میں عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس رات کی برکت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس موقع پر ایک تو یہ کہ ہم نے کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ایک اور بات کہ ہم نے نیکی کی نیت کرنی ہے۔ اپنی نیت بلند کریں، اپنی نیت اس موقع پر ان بابرکت دنوں میں، بابرکت راتوں میں نیک کاموں کی نیت کیا کریں۔ یا اللہ میں تیرے دین کے لیے مسجد کی یہ خدمت کروں گا، مدرسے کی یہ خدمت کروں گا، قرآن کی یہ خدمت کروں گا، خود قرآن پڑھوں گا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، یوں تہجد کا اہتمام کروں گا۔ آپ نیت بڑی سے بڑی نیکی کی کریں، توفیق تو میرے اللہ نے دینی ہے۔ اور اگر عمل کا موقع نہ بھی آیا تو آپ کو نیت کا ثواب تو بابرکت راتوں میں، بابرکت ساعتوں میں وہ مل ہی جائے گا۔ اس لیے نیت بڑی کریں اور نیت زیادہ سے زیادہ نیکی کی کریں، اور ایسے خیر کے موقع پر اور زیادہ نیت کا اہتمام کریں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے، عمل کے اندر تو ریا کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں شاید لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کہیں بڑا صوفی صافی نیک نمازی ہے، لیکن نیت میری کا تو کسی کو نہیں پتہ میرے اللہ کے بغیر۔ اس لیے اپنی نیت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن میں کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے گا میں اس سال حج کروں گا، یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں اس سال عمرہ کروں گا، یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں اس سال اتنا زیادہ نیکی کے اندر خرچ کروں گا، اتنا زیادہ نیکی میں فلاں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، اگلے دن جب میں رائیونڈ کی طرف گیا ایک جلسے پر، وہاں خواتین میں میرا بیان رکھا اور مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ تھوڑا سا ان کو ترغیب بھی دینی ہے مدرسے کے لیے تعاون کرنے کی، تو میں نے تھوڑی سی بات کی، ایک واقعہ صرف سنایا جو آپ کو یہاں سنایا تھا علامہ دوست مد قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا، کہ بوڑھی نے بوڑھی کو خواب میں دیکھا تو کہا روٹی کام آ گئی۔ تو تقریباً 300 350 خواتین تھیں، وہ شاپر دیتے ہیں نا چاولوں کے، اسے پتہ چل جاتا ہے، تو تقریباً 350 کے قریب خواتین تھیں، لیکن انہوں نے موقع پر جو چندہ دیا ہے 2 لاکھ روپیہ۔ حیران ہو گئے ہم، دیہات میں کتنا دور جنگل کے اندر، وہاں رائیونڈ سے بھی آگے دیہاتوں میں 1 گھنٹہ لگا ہمیں گاڑی پر، تو ان لوگوں نے وہاں 300 خواتین تھیں، خواتین نے جو موقع پر چندہ دیا لکھوایا 2 لاکھ روپیہ۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے اندر کا ایک کہ بھی پیسے خرچ تو ہو جانے ہیں جو ہمارے پاس آج تک آئے ہیں، اگر ہم حساب کر لیں میں نے اتنی زندگی میں کتنے خرچ کیے تو کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں تک شاید پہنچ جائیں۔ ایک دوسرا تیسرا بندہ سوچے، اور پھر میرے گھر کا کام ہوتا ہے کمرہ بنانا ہے، تو میں لوگوں کو تو نہیں کہتا پھرتا، اکیلا کمرہ بنا لیتا ہوں کہ نہیں بنا لیتا، ہر بندہ بنا لیتا ہے، اپنے واش روم پہ لاکھ روپیہ لگا دیتا ہوں، لیکن مسجد مدرسے کا موقع آتا ہے تو میں کہتا ہوں چلو میں بھی 100 روپیہ دے کے حصہ ملا لیتا ہوں، 1000 روپیہ دے کے حصہ۔ نیت یہ کریں کہ جیسے میں اپنا گھر اکیلے بناتا ہوں، میرا اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا گھر بھی اکیلے بناؤں گا۔ نیت تو کم از کم انسان یہ کرے، دینا رب نے ہے،
نہ بھی موقع آیا تو خدا نے کون سا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ تو نے نیت کی تھی تو ضرور کر؟ یہ کوئی اللہ کی طرف سے جبر تو نہیں ہے، لیکن نیت کرنے میں کوئی مشکل بھی تو نہیں ہے۔ ہر مرد بھی نیت کر سکتا ہے، عورت بھی نیت کر سکتی ہے۔ پھر اس کو آگے پہنچانا، نیت کے پر عمل کرنا، اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ عملاً جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ دوسرا، دوسروں کو کہے کہ بھی یار میں نے یہ نیت کی ہے، آپ دعا کریں اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ اب یہ بتانے میں کون سی بات ہے؟ دوسرے مسلمان کو دعا ہی کا تو کہنا ہے، آپ کو اس کو چندے کا نہیں کہہ رہے۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ صرف یہ بات بتاتے رہیں دوسرے مسلمانوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو دعا کا کہتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اپنے آپ میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔